بھی جان لو، اللہ آپ پر رحم کرے کہ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت پر واجب ہے، ضروری ہے کہ یہ 3 مسائل سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ کیا 3 مسائل ہیں؟ نمبر 1 الاولا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں رزق دیا ہے، اور اس نے ہمیں بیکار بے مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ اس نے ہماری طرف بہت سارے رسول بھیجے، یعنی انسانوں کی طرف اور ہماری طرف ایک رسول بھیجے۔ بس جو اس رسول کی یعنی اللہ کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ دلیل اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بلا شبہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا، شاہدًا علیکم، جو تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون، اسی طرح جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، فعصى فرعون الرسول، فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی بات نہیں مانی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے اس فرعون کو گرفتار کر لیا، وبیلا بہت سخت قسم کی گرفتار کی۔ ہم اچھی طرح تاریخ جانتے ہیں۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ پہلا مسئلہ جس کو سیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، اور اس نے ہمیں بیکار بے مقصد نہیں چھوڑا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہماری جانب رسول بھیجے۔ اب جو ہے اللہ کی جو کہنا مانے گا اس کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، جو نافرمانی کرے گا اسے اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کریں گے۔ دلیل ہم نے ذکر کر دی۔ دوسرا مسائل جس کا سیکھنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد فی عبادتہ، اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے اس بات سے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کی عبادت میں۔ پہلا مسئلے سے کافی نہیں ہوگی بات۔ دوسرا مسئلہ کیا سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوں گے اس بات سے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک کر لیا جائے، چاہے جس کو شریک کیا جا رہا وہ کوئی اللہ کا قریبی فرشتہ کیوں نہ ہو، ملک مقرب، اللہ کا کوئی قریبی فرشتہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کو ولا نبی مرسل، یا کوئی بھیجا ہوا رسول اور نبی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ہم اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں ساری کائنات کی یہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا تم اللہ کے ساتھ، یہ نہیں کہا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے ساتھ فَلَا تَدْعُوا نہیں بلا کر سکتے، نہیں پکار سکتے أَحَدًا کسی کو بھی۔ بہت واضح فرمانے قرآن حکیم کا، کسی بھی طرح کی وہ 4 قاعدے بھی یاد رکھیں جس میں مشرکین مکہ، دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا شرک کیوں کرتے تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ ہم ان معبودوں کو، یعنی چاہے وہ معبود پتھروں کی بتوں کی شکل میں ہو، چاہے درخت اور پیڑ پودوں کی شکل میں ہو، چاہے فرشتوں کی شکل میں ہو، چاہے انبیاء و صالحین کی شکل میں ہو، جس کی بھی وہ عبادت کرتے جس کو پکارتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ہم انہیں نہیں پکارتے ہیں، ہم تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ صرف کیا ہے؟ یہ ہماری پکار کو پہنچاتے ہیں، یہ قریب کرتے ہیں ہمیں اللہ کی، یہ ہمارے سفارشی ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، فلا تدعوا مع اللہ، مع اللہ من دون اللہ نہیں، مع اللہ، مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ود، ساتھ میں اللہ کے کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ یہ دوسرا مسئلہ یاد رکھیں، پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، دوسرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ تیسرا مسئلہ ان من اطاع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، ان کی بات مانتا ہے اور اللہ کو ایک ہی جانتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ دلی دوستی رکھے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے دوستی، دلی دوستی رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کو ایک جانتا ہے، گرچہ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف اور دشمن ہے، گرچہ اس کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، یعنی رشتے میں کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے، اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں لا تجد قوما، تم کبھی بھی نہیں پاؤ گے،
ان لوگوں کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون محبت کرتا ہوا نہیں پاؤ گے، دلی محبت کرتا ہوا، کن سے؟ من حاد اللہ ورسولہ ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یعنی ان کو نہیں مانتے، ان سے دوستی کرتا ہوا، دلی دوستی کرتے ہوئے کبھی نہیں پاؤ گے۔ کون؟ ایمان والوں نے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ گرچہ دشمن جو اللہ کے، گرچہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہو، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دادا ہے، کتنی سب سے بڑا قریبی رشتہ نا، خون کا رشتہ۔ وَأَبْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ چاہے ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم چاہے ان کے بھائی دوست یار کیوں نہ ہو، او عشیرتہم یا ان کی کنبے قبیلے کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو دوستی نہیں کرتے دلی، ایسے یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو فی قلوبہم الایمان ایمان کو لکھ دیا ہے، وأیدہم بروح منہ ان کی مدد فرما دیا ہے، ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اور انہیں داخل کرے گا اللہ رب العالمین ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جا رہی ہے، خالدین فیہا یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ یہی اللہ کی حزب یعنی جماعت ہے، حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ آج کے حزب اللہ نہیں جو فلسطین میں ہے، یہ تو اسلام مخالف پارٹی ہے، یہ اولئک حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ تو دشمنوں سے دوستی رکھتی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ تو اللہ کی جماعت کی ایک صفت کیا بتائی گئی ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے ہیں، اور جس پارٹی کی بات آج ہو رہی ہے موجودہ حالات میں وہ پارٹی تو اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں رکھتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک سیاسی بات ہو گئی، یہ بات کرنے کا یہاں موقع نہیں، تو ہم نے یہ جو چیز چنا ہے اس کو اب ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو پہلی بات ہم نے کیا بتائی؟ پہلی بات یہ بتائی کہ ان مسائل کا سیکھنا ہم پر ضروری ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا بتایا؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہر عقیدے کی بنیاد کتاب و سنت کی دلیل ہونا چاہیے، ہر عقیدے کی بنیاد ہماری کہاں ہونا چاہیے؟ قرآن کی آیات ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ دلیل جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دلیل ہم نے کیا بتائی تھی؟ سمعی جو سن کر آتی ہے یعنی کتاب و سنت، اس کو سمعی دلیل کہتے ہیں، اور بعض الفاظ میں نقلی دلیل کہتے ہیں، نقلی مطلب نقل ہو کر آیا، نیریٹ اس کو نیریشن کہتے ہیں، بیان ہو کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول جیسے جبریل علیہ السلام نے اللہ سے لیا اور بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سنا، بیان کیا صحابہ کرام سے، صحابہ کرام نے رسول اللہ سے سنا اور بیان کیا تابعین سے، تابعین نے صحابہ سے سنا اور بیان کیا تبع تابعین سے، تبع تابعین نے تابعین سے سنا اور پھر آگے بڑھے۔ تو یہ جو گھومتا ہوا پورا نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں نقلی دلیل، وہ ڈپلیکیٹ والا نہیں یاد رکھیے، نقلی دلیل یہی اصلی دلیل ہوتی ہے، جس کو نقلی کہہ رہے وہی اصلی ہوتی ہے۔ اور اس کو سمعی بھی کہتے ہیں، سمع کا مطلب ہوتا ہے کان، اور یہ سن کر آتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، پوری چین موجود ہوتی ہے بغیر چین کے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کوئی بھی بات بغیر چین کے آپ سنے بھی نہیں، چین مطلب سلسلہ جو ہوتا ہے، کس سے سنا بھائی آپ نے کس سے سنا، آپ نے کس سے، اگر یہ ہمارا میتھڈ رہے گا کسی بھی خبر کو سمجھنے جانچنے کا پرکھنے کا تو کبھی بھی آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اب ہمارا یہ تو سارا واٹس ایپ یونیورسٹی پر ہے، کچھ بھی آتا ہے کچھ بھی مانتے ہیں سوشل میڈیا پر، یہاں کسی سے سیکھتے سمجھتے نہیں ہیں، جو بھی کچھ بتا دیا صحیح ہے۔ خیر تو پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میں پوچھ لوں کسی سے ایسے ہی، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو وجود بخشا ہے، کیا دلیل ہے قرآن کی؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ تو کوئی دلیل سنا پائے گا؟ قرآن کی کوئی آیت، ایک آیت سنا دے چھوٹی سی، سنا پائے گا کوئی؟ بتائیے ایک آیت سنا دے قرآن میں۔ بولے آپ بولتے نا بہت دلیل ایک آیت یاد تو کیا ہوگا کم سے کم، ایک آیت سنا دے۔ ہم کہیں گے ہمارے علماء نے بتایا، ہم کو بچپن میں سیکھا تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن دلیل تو کبھی دیکھیں۔ قبر میں جب سوال ہوگا نا
تو فرشتے جب پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تو جواب دے گا اللہ، ہے نا، جواب دے گا. انہوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم، آپ کو کیسے معلوم؟ تو ہم مولویوں کا نام نہیں لے گا، علماء کا، پیروں کا، کسی کا نام نہیں لے گا. قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا تھا، وہاں سے مجھے معلوم ہوا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی بات کرے، آپ کوئی بھی عقیدہ آپ کو بتائے، کوئی بھی دعویٰ کرے، لائیے دلیل. آپ بتا رہے ہیں نا، دلیل کہاں ہے اس کی؟ یہ جب بولنا شروع کریں گے نا آپ، تو بہت سارے لوگ بھاگنا شروع کریں گے. کیا ہے؟ بیک ڈور لے لیں گے، بھاگنا شروع کریں گے، کیونکہ غلط بات نہیں بیان کر سکتے، جھوٹ نہیں بیان کر سکتے، نفس کے عقیدے نہیں بیان کر سکتے، کتاب و سنت کے عقیدے. تو آپ دلیل دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، یہ دیکھیے عقیدہ نا ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق یعنی پیدا کرنے والا. دلیل دونوں دلیل ہے، سمعی بھی اور عقلی بھی. سمعی دلیل پہلے سنتے ہیں، یعنی کتاب و سنت بہت ساری ہے، ہم چند آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں یعنی کس کو؟ ہم انسانوں کو. من طین، مٹی سے. ثم قضى اجلا، پھر ایک حد مقرر کی، ایک اس کا ٹائم مقرر کیا کہ ایک دن جانا تھا. وجود ملا ہے نا، ایک دن روح پھونکی گئی نا، ایک دن روح نکالی بھی جائے گی. ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، اور جو ٹائم مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اجل کہا جا رہا ہے. موت جو ہے مسمى مقرر ہے کس کے پاس؟ عنده، اسی کے پاس. اب لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کو فلاں دن آپ کی موت ہوگی، صحیح دعویٰ ہے یہ؟ ہاں کوئی آپ کو بتائے، کوئی لاکھ بتاتا رہے، ہم کبھی نہیں مانیں گے. جس دن مان لیے تو ہم نے کفر کیا. کسی کو نہیں معلوم کسی کا موت کب ہے، کسی کو نہیں معلوم. آج بیماریاں ہو جاتی تو 2 دن کا مہمان ہے، 4 دن کا مہمان ہے، 2 مہینہ جیے گا، 6 مہینہ جیے گا، ٹھیک ہے، ایک اندازہ ہے بس اس کی حالت ہیلتھ کو دیکھ کر بس. لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں بن جانا چاہیے کہ کینسر کسی کو ہو گیا تو اب یہ 6 مہینے میں چلا ہی جائے گا اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، تو کہا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، جو فیصلہ اللہ نے تم کو پیدا کرنے کے بعد جو تمہاری ٹائم مقرر کیا ہے کب جانا ہے، وہ اس کے پاس ہی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر کیوں تم شک کرتے ہو، کیوں شک میں پڑتے ہو؟ تو یہ پہلی دلیل ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 2، جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. اچھا، سورہ فاتحہ میں کم سے کم اچھی طرح یاد رکھو. سورہ فاتحہ کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے. پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیے اللہ کے بندے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیے. ہاں نہیں، قرآن پڑھ لیں گے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جائے گی. ہاں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا بتائیے ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے؟ چلیے آخر آپ پڑھے جائیے. اللہ ہمارا رب ہے، یہاں پہ ہے نا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ہمارا تمام جہانوں کا رب ہے. رب ہمارا، اللہ ہمارا رب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق، مالک اور یہ بات یاد ہے. 3 بات جب بھی ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو اس میں 3 معنی ہوتا ہے. کیا؟ اللہ ہی ہمارا خالق، پیدا کرنے والا، اللہ ہی ہمارا مالک یعنی ہماری ہم ملکیت اسی کے ہیں، اور مدبر یعنی ہمیں چلانے والا بھی وہی ہے. یہ 3 بات یاد رکھیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے میں لطف آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، یہ دلیل ہے ہماری کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. تو یہ پہلی دلیل ہوگی نا. دوسری دلیل دیکھیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11. تو سورہ فاتحہ کی آیت یاد رہے گی، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے. تمام جہانوں میں بھی ایک جہان ہوں، میں بھی ایک دنیا ہوں. انسان اپنے اندر ایک پورا جہان رکھتا ہے، ایک بہت بڑی دنیا ہے. اور آپ غور کریں گے نا، جتنی بھی چیزیں آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں، مشین کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں، یہ سارا نظام سسٹم انسان کے جسم میں چل رہا ہے. نہیں، سارا نظام سسٹم چل رہا ہے انسان کے. کروڑوں نظام اس جسم کے اندر ہے، کروڑوں نظام. کروڑوں تو میں ایک گنتی بتا دیا، لیکن وہ گنتی بھی نہیں ہے. اللہ نے یہ بھی کہا نا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ایک دن آئے گا کہ ہم دکھائیں گے انہیں آیاتنا، اپنی نشانیاں کہ میں کون ہوں. فی الآفاق، پورے کائنات میں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر بھی دکھائیں گے. انفس کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی پوری پرسنالٹی، پوری وجود.
وفی انفسہم افلا یبصرون، دیکھتے کیوں نہیں ذرا دیکھو تو صحیح. کوئی گرائنڈر مشین آتی ہے نا، مکسر پیسنے والا، وہ کام کر رہی ہے نا، کتنے بھی چیزیں ڈالو پیس کے اس کو کیسا بنا دیتی. یہ انسان کے جسم میں کام کر رہا ہے، اس پیٹ کے اندر کام کر رہا ہے، کیا کیا نہیں کھاتا ہے انسان. یہاں سے کچھ پروسیس ہوتا ہے، کچھ اندر جا کے پروسیس ہوتا ہے کہ نہیں. وفی انفسہم، وہ نظام بھی ہے، ہر طرح کا نظام، سرد گرم سب نظام ہے. سرد چیز ڈالتے گرم ہو جاتی، گرم چیز ڈالتے سرد ہو جاتی. سارا سسٹم نظام جو چل رہا ہے کائنات میں، وفی انفسہم، ان کے اپنے اندر جو پریشانی ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے بھی تمہیں پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ، کتنا روحانیت ہے اس کے اندر. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پوچھا. دل بھر جائے گا محبت سے، ہاں دل بھر جائے گا محبت سے. لیکن ہم غور کریں گے جب نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کیسے مایوس ہوگا انسان. اللہ تو نے مجھے وجود دیا ہے، یہ دل تو نے بنایا ہے، یہ چہرہ تو نے بنایا، یہ مسکراہٹ تو نے بنائی، یہ آنکھوں میں بینائی تو نے دی، یہ آنکھوں میں سننے کی صلاحیت تو نے دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اس پر کبھی غور کیا؟ کبھی غور کریں گے نا تو آنکھوں سے آنسو جائیں گے، دل محبت سے بھر جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں یہ شکل دی. ایک آدمی ڈپریشن سے نکلے گا، اس کو یہ بیماری لگ گئی کہ میں خوبصورت نہیں. کیا بیماری لگ گئی ہے؟ میں خوبصورت نہیں. تو یہ غور کر لے، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں صورت دی ہے، تمہاری شکل ہم نے بنائی. کبھی ڈپریشن میں جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جائے. روحانیت کا علاج ہے قرآن حکیم کے اندر. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. دوسری دلیل ہوگی، تیسری دلیل دیکھیے سورہ الحجر کی آیت نمبر 15 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مِنْ صَلْصَالٍ، کھنکھناتی مٹی سے. صلصال دیکھیں الفاظ میں تو بھی کھنکھناہٹ ہے. مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. من حما کہتے ہیں گارے کو، سیاہ گارا. گارا جو مٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جو ریتی سیمنٹ دیکھتے ہیں یا میدان کی مٹی، کھیت کی مٹی اور کہاں کی مٹی سب دیکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ سیاہ گارا کسے کہتے ہیں. من ہم مسنون کہتے ہیں سڑا ہوا، کالا سڑا ہوا. تو ہم نے انسان کو کھنکھناتی سیاہ گارے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. مٹی کی صفت اللہ نے ذکر کی ہے، من صلصال من حمإ مسنون. ہماری دلیل کیا تھی؟ اللہ ہمارا خالق ہے. دلیل قرآن میں کیا ہے؟ سورہ الحجر کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ایک اور آیت دیکھیے سورہ روم کی. یہ آیت الگ الگ کیوں بتائی جا رہی؟ سب کا الگ الگ مقصد ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی کیا ہے؟ اب اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کی کوئی مورتی، کوئی آکار، کوئی اوتار نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی کائنات سائنس ہے، یعنی نشانیوں کا نام ہے. اللہ کو دیکھنا جب ممکن ہوگا جب ہم جنت میں جائیں گے، جبھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ کی نشانی میں نشانی ان خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے من تراب، مٹی سے. اب وہاں تین آیا تھا، ایک جگہ صلصال آیا تھا، ایک جگہ تراب آیا. سب کی الگ الگ کنڈیشن، الگ الگ حالت. پڑھنے تو بھی مزہ ہے. من صلصال من حمیم من تراب، کیا کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر، پھر تم کیا بن گئے؟ انسان بن گئے. بشر انسان بن گئے. تنتشرون، چل رہے پھر رہے. دیکھیے کس طرح سے قرآن میں کیسا نقشہ کھینچا گیا نا. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. تم مٹی تھے، بنایا تم کو مٹی سے، بشر انسان ڈھانچہ وجود میں آیا. تنتشرون، چل رہے پھر رہے بشر بن کر. کوئی کہاں گھوم رہا ہے، کوئی کہاں، کوئی کس ملک میں، کوئی کس ملک میں، کوئی کس علاقے میں، کوئی پہاڑ پر ہے، کوئی کھیتوں میں ہے، کوئی کھلیانوں میں ہے، کوئی گھروں پر ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی اڑ رہا ہوں گے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، چل رہا ہے پھر رہا ہے انسان. قرآن کی کتنی اچھی و غریب کتاب ہے کہ سارا نقشہ امیجنیشن جو ہے وہ آخری درجے کا ہے. کوئی اتنا امیجنیشن کو اتنے ایک طرح سے بیان نہیں کر سکتا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون. تو اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہمارا اپنا پیدا ہونا بھی ہے. تو ہم اللہ کو اسی طرح پہچان سکتے ہیں، اللہ کی آیاتوں سے، اللہ کی نشانیوں سے اور کتاب و سنت سے. اور ممکن ہوگا دیکھنا تو ان ناقص آنکھوں سے نہیں. ان ناقص آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں
نہیں دیکھ سکتے. اللہ اسپیشل آنکھیں دیں گے. یہ آنکھیں اگر اللہ کے مطابق چلی ہوں گی دنیا میں, اللہ کے حکموں کے مطابق انہی چیزوں کو دیکھا ہوگا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا, تبھی یہ آنکھیں وہاں اللہ کو دیکھیں, تبھی ان آنکھوں کو وہ روشنائی, وہ بینائی دی جائے گی. اب آگے سنیے, ایک جگہ کالفخار بھی کہا گیا, خلق الانسان من صلصال کالفخار, ہم نے انسان کو ایک کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا, فخار جیسے فخار. اس کے بعد سورہ زمر پڑھیے, اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اب اس میں سب آ گئے, ہر شے میں ہم ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ شے کس کو کہتے ہیں؟ شے, چیز کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز. اللہ کے علاوہ ہر, یہ کیا ہے؟ شے ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. ایک اور آیت سنیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور ہم نے نہیں پیدا کیا جناتوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اب دیکھیے, اللہ نے پیدا کیا تو اس پر خوش نہ ہو جائے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اب کیوں پیدا کیا ہے؟ اس سے رد ہو گیا ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں بنی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کائنات نہیں بنانا چاہ رہے تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہے اس لیے کائنات بنا دی. بالکل من گڑت, اپنے من کی بات ہے, کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے بہت سارے مقاصد قرآن حکیم میں ذکر کیے ہیں, اس میں کہیں یہ نہیں ذکر کیا کہ اے محبوب, اے نبی مکرم, ہم آپ کو پیدا کرنے والے تھے اس لیے دنیا کو بنایا. یہ موضوع من گڑت بنایا ہوا دشمنوں کا, اس کو امت میں رائج کر دیا ہے اور ایک جھوٹی حدیث بھی گڑھ دی, اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا ہی نہیں بناتا. اور لوگ اسی میں خوش ہیں کہ حضور کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے. یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی شخصیت ہے جس پر اللہ کا جس کا کنٹرول اللہ پر چل رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں, عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا. یہ مقصد ہے. اس لیے پیدا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا, اس نے کائنات بنائی. نہیں تو کائنات بنانے کا مجھے کوئی وجہ نہیں تھی میرے پاس. یہاں تو اس کا ذکر کیا, اور آیات میں تو یہ بتایا گیا کہ زمین و آسمان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے. تو آزمائش کے لیے, عبادت کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ. اور ایک آیت میں تو یہ بتایا کہ ہم نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم یہ بتائیں کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اس لیے پیدا کیا زمین و آسمان کو تاکہ تم یہ جان سکو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور دنیا والوں کو کیا بتایا جا رہا ہے, بولے والے عوام کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں. اچھا, یہ بات اگر ہم بیان کریں تو یہ گستاخ ہے. کیسے گستاخی ہوگی؟ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ چیز ہم مان لیں تب تو ادب, اور جو چیز نہیں ہے اس کو مان لیں تو کریں گستاخی. گستاخی. اللہ کا مقام اپنی جگہ, رسول اللہ کا مقام اپنی جگہ. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے صحابہ اور آپ کے تابعین جو ان کی قدر کے برابر نہیں ہے ہم تو. ہاں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیسے کر سکتے؟ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو امت کو دیا جاتا ہے. اب تو ہم نے یہاں پہ سمعی دلیل کا ایک آیت ذکر کی نا. اب ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا, اضافہ ہونا چاہیے ایمان میں. اچھا, اب دوسری دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل. کیا ہے وہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے خود عقلی دلیل کا بھی اشارہ کیا ہے قرآن حکیم میں. سورۃ طور اٹھائیے, آیت نمبر 35 کھولیے. اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء, کیا یہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون, کیا خود یہ پیدا ہونے, خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے. آپ چھوٹا سا نقطہ کہیں لگائیں, دیوار پہ, کہیں بورڈ پہ, کہیں کاپی پہ, اور کسی سے پوچھے یہ نقطہ کس نے بنایا تو کیا بولے گا؟ آٹومیٹک بن گیا, بولے گا. ہر ڈاٹ یہ بتاتا ہے کہ مجھے لگانے والا کوئی ہے. ایک نقطہ, ایک ذرہ, ایک سوئی بھی اگر بنی ہے تو ہر کوئی کہے گا کوئی بنانے والا ہے. یہ بغیر نقطہ, بغیر کسی وجہ سے لگا نہیں. دھپا بھی بغیر کسی وجہ سے نہیں لگ گیا, یا کسی لگانے والے کے بغیر نہیں لگ گیا. کوئی لگانے والا تھا جو اس نے لگایا, بغیر اس سے نہیں لگتا. تو اس کے بعد دیکھیے, یہ دلیل ہمیں بتاتی ہے سورۃ طور کی آیت نمبر 35 کہ انسان
बगैर खालिक के पैदा नहीं हुआ। खालिक कौन है? कोई दावा करता है मैं खालिक हूँ? इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब देखिए, इंसान अपने आप को खुद पैदा नहीं किया, क्योंकि इंसान अपने वजूद से पहले अदम था, कुछ नहीं था। और जो चीज कुछ नहीं होती वो कोई चीज ला सकती है? नहीं ला सकती है। वलम यकुन, और एक और धोखा दिया गया, साइंटिफिकली धोखा दिया गया लोगों को कि ये दुनिया अचानक ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग थ्योरी इसको बोलते हैं, एक ब्लास्ट हुआ और कायनात हुई दुनिया में। ना बिग बैंग थ्योरी पढ़े ना, जिसको सदफा कहते हैं, अचानक पैदा हुआ, अचानक एक ब्लास्ट हुआ और कायनात वजूद में आ गई। अगर अचानक किसी के ब्लास्ट होने से कायनातें वजूद में आती तो आजकल तो बहुत ब्लास्ट हो रहे हैं, कोई कायनात वजूद में बल्कि जाने जा रही है, इंसान मर रहे हैं, इंसानियत मर रही है। हाँ, तो याद रखिए, कायनात किसी ब्लास्ट से वजूद में नहीं आई है, ठीक है। हर वजूद रखने वाला एक वजूद देने वाले को ये लाजिम है, क्योंकि ये तमाम मखलूक एक बिल्कुल उम्दा और एक अच्छे निजाम के तहत चल रही। बताओ, हमारा आप एक वजूद, ये कायनात, सूरज, चांद अचानक वजूद में आके ब्लास्ट नहीं हुई। इतना ब्लास्ट ऐसा हुआ, ऐसी बिग बैंग थ्योरी हुई है कि सूरज अपने वक्त पर उगता है, डूब जाता है, चांद अपने वक्त पर आता है, चला जाता है, और इसलिए दिन रात एकदम बराबर वक्त पे चल रहे हैं, सर्दी गर्मी पूरा टाइम टेबल के साथ आ रहे जा रहे हैं। तो कहेगा, हंसेंगे लोग, हंसेंगे कि नहीं लोग? ये कौन सी बात है? तो अक्ल भी ये तस्लीम नहीं करते। याद रखिए, ये सब अक्ली बातें हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुरान हकीम पढ़िए, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, सुनो, अल्लाह ही ने पैदा किया है। उसके बाद देखिए, हमने इसका जिक्र किया। अब दूसरी, इसी पहले मसले में दूसरा मसला क्या था? अल्लाह हमारा खालिक हो गया, अल्लाह हमारा राज़िक है। क्या राज़िक कौन है हमारा? अल्लाह ताला। इसमें भी बहुत सारे गलत अकीदे हैं लोगों के, शिर्क है इसके अंदर, इसलिए बात बताई जा रही है। अल्लाह हमारा राज़िक है। अब मैं पूछूं, किसी को याद है कुरान हकीम की कोई दलील? अभी फिर वही कि अल्लाह हमारा राज़िक है तुम कहते हो ना, तो कौन सी आयत में लिखा है अल्लाह हमारा राज़िक है? अब कौन जवाब देगा? हाँ, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारक, ये भी आयत है। और अभी तो बताया था मैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन में कितने माने हैं? कितने माने हैं? तीन माने ना। कौन सा माना? पहला माना अल्लाह हमारा खालिक, अल्लाह हमारा खालिक, अल्लाह हमारा मुदब्बिर। तो खालिक के अंदर ये माना है, और रब का कहते हैं किसकी चीज को बनाना, संवारना, परवरिश देना धीरे धीरे। हम मरबूब है, वो रब है, ठीक है। और रब कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे किसी चीज को परवाज चढ़ाना। अब मिसाल के तौर पर आपने एक बीज लाया, जमीन में डाला, अब उसको जमीन में दफन करके अब आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको? धीरे धीरे पानी डाल रहे हैं, थोड़ा दूध दे रहे हैं, कुछ खाद भी डाला आपने ताकि उसमें से पौधा निकले। इसी को परवरिश करना कहते हैं। छोड़ भी देते, धीरे धीरे रोज पानी डालना, टाइम टू टाइम उसको धूप दिखाना, टाइम टू टाइम उसमें जो चीज़ है उसको गलत जानवरों से, कीड़ों से, मकोड़ों से बचाना ताकि वो ज़ाया ना हो जाए। ये अल्लाह ताला तमाम जहानों को इसी तरह पाल रहा है। सुभान अल्लाह। अब तसव्वुर कर सकते कैसा होगा वो, क्या उसकी कुदरत है, हर चीज को ऐसे ही वो पाल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों को पाल। तो ये अल्लाह ताला हमारा राज़िक है। तो अब पहली आयत नहीं पढ़ा, अल्लाह रब्बिल आलमीन में तो ये चीज है, क्योंकि कुरान हकीम का पूरा खुलासा कौन है? सूरह फातिहा। तो सूरह फातिहा की तफसीर भी आप अच्छे से पढ़ लें, उसको याद कर लें तो आपके लिए काफी है। तो देखिए, पहले दलील है सूरह जारियात की आयत नंबर 58। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बिला शुबा अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है, कोई और रिज़्क़ देने वाला नहीं है। रज़्ज़ाक़ वही है, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, ऐसा राज़िक़ ज़ुल क़ुव्वा, जो कुव्वत वाला है, और अल मतीन, मजबूत है। रिज़्क़ देने वाले कमजोर भी होते हैं, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह कैसा है? ऐसा राज़िक़ कोई छीन के ले जाए। एक आदमी आ रहा आपको रिज़्क़ देने के लिए, कोई रास्ते में छीन के ले गया, अब आपको मिलेगा ही। कोई लेट के लेके आ रहा था, आपके नाम से ला रहा था, छीन लिया, ठीक है? ऐसा नहीं, अल्लाह देगा तो आपको मिलकर रहेगा। आपका रिज़्क़ कोई छीन
نہیں سکتا. یاد رکھیں اس میں بہت گڑبڑیاں ہیں, عقیدے میں بڑی خرابیاں ہیں. ٹھیک ہے, دو رازق بھی نہیں ہے کہ رازق ہے, اور تقسیم کرنے والا بھی وہی ہے, جس کا رزق ہے وہی تقسیم کرنے والا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہاں کیا گڑبڑی کی ہے کہ ٹھیک ہے دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, رازق تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تقسیم نہیں کرتا. تقسیم کون کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولتے ہیں. اس لیے کس سے مانگنے جائیں گے؟ جو تقسیم کر رہا ہے اس سے مانگنے جائیں گے, اللہ سے نہیں بولتے ہیں لوگ. یا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ذمہ داری اپنے اولیاء کو دے رکھی ہے, اس لیے ان سے مانگنا پڑے گا. کن سے مانگنا پڑے گا؟ ان سے. یہ شرک طرف جانے کے راستے ہیں نہیں. فلا تدعوا مع اللہ, ابھی آیت گزری نا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکار سکتے. عرب کی جو بدو جو ہوتے تھے نا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے تھے, تو وہ بھی آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ مال دیجیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس مال سے ہمیں بھی دیجیے. کیا کہتے تھے؟ وہ مال ہمیں بھی دیجیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اب اور سنیے سورہ سبا کی آیت سنیے, آیت نمبر 24 ہے. قل اے نبی آپ کہیے من یرزقکم من السماوات والارض, کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے. اس سے رزق کے دو سورسز کا پتہ چلا. رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے اور زمین سے. آسمان سے کون سا رزق آتا ہے ہمارا؟ کون سا رزق آتا ہے آسمان سے؟ بارش. یہ اصل ہے رزق کی. رزق کی اصل کیا ہے؟ بارش, پانی. کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے. اور پھر دوسرا رزق آنے کا سورس کیا ہے؟ زمین. زمین سے کیا آتا ہے؟ ساری چیز تو ہم کھاتے ہیں نا, کہاں سے آتا ہے؟ یہی دو چیز میں رہے گی تو انسان کچھ نہیں کر سکتا, کوئی رزق کہیں سے نہیں لا سکتا. تو کیا کہا؟ قل من یرزقکم, پوچھو کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے بھی زمین سے بھی. قل اللہ, تو خود کہو اللہ ہے. کون ہے یہ؟ اللہ ہے. ایک اور ہے سنو, قل من یرزقکم من السماء والارض. پوچھئے, سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے, پوچھئے ان سے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے. کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر ملکیت رکھتا ہے. کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے, مردے کو زندے سے نکالتا ہے. کون ہے جو تمام چیزوں کو چلا رہا ہے. فَسَيَقُولُونَ, یہ ضرور کہیں گے یا جلدی سے کہیں گے اللہ. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہی رازق ہے. تو ہمارے رازق اور ان کے رازق ماننے میں فرق کیا ہے بتائیے؟ کون بتائے گا فرق؟ وہ لوگ رازق مان رہے اللہ تعالیٰ کو, ہم بھی اللہ تعالیٰ کو رازق مان رہے ہیں. ہمارے ماننے اور ان کے ماننے میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے بتائیے؟ ہاں, قاعدہ نمبر 2 میں بتا دیا گیا. وہ صرف مانتے ہیں, اور جب عبادت کی بات آتی ہے تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے. یہ ہو گیا اسے اپول. اچھا, سنت سے ایک دلیل دیکھ لیتے ہیں نا. سنت سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر, کتاب القدر کے اندر, تقدیر کے باب میں یہ روایت نبی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لایا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ ماں کی پیٹ میں 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے, کتنے مہینے کا؟ 4 مہینے. اب کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ اس کی روح لے کر آتا ہے. کون لے کر آتا ہے؟ فرشتہ, اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت اور قدرت سے روح لے کر آتا ہے. فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو 4 باتیں ساتھ میں لے کر آتا ہے. فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات, 4 کلمات لے کر آتا ہے, 4 باتیں. نمبر 1 بی کتب رزقی, اس کا رزق کتنا ہوگا اس دھرتی پر, اس زمین پر کتنا اس کا رزق ہوگا. وہ 4 مہینے کے بعد سے شروع ہوتا ہے, جیسے وہ بھوک گیا نا, اب اس کے بعد سے کاؤنٹ ہونا شروع ہو گیا کتنا یہ رزق دنیا سے لے گا. تو بچہ ماں کی پیٹ میں بھی تو رزق حاصل کرتا ہے نا, وہاں سے بھی رزق حاصل کرتا ہے. تو کتنا رزق اس کا ہوگا یہ لکھ دیا جاتا ہے. وہ اجل, کب تک اجل یعنی موت اس کا, کب تک وہ جیے گا وہ بھی لکھا ہوا رہتا ہے. وہ عمل ہی, اور اس کا عمل کیا عمل کرے گا, کتنا عمل کرے گا وہ بھی لکھ دیا ہوتا ہے. وہ شقی ام سعید,
بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، یعنی کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا، یہ 4 بات وہاں لکھی ہوئی ہے. یہ تقدیر الگ، تقدیر کی ایک قسم ہے جو لوح محفوظ سے فرشتے کے ہاتھ میں دی جاتی ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہے، فرشتے کو یہ نہیں معلوم کہ کیا ہے، کیا کیا ہے، وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، وہ لے جا کے وہاں پر اس کے سامنے رکھ دیا. اس سے کیا پتا چلا؟ اس کی اجل اور اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، کتنا رزق ہوگا اس کا، کتنا کھائے گا یہ دنیا میں، کتنا اس کا ہے رزق، اتنا اس کو پہلے سے ڈال دے دیا جاتا ہے. اب تلاش کرتے رہے، وہ اسباب اختیار کرتے. ہر انسان کا جو دنیا میں آیا ہے، ہر مخلوق کا ایسے ہی رزق پہلے سے رکھ دیا جاتا ہے، آپ کو کیا کیا کتنا تھا. اب وہ انسان تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈتا رہے، اسباب اختیار کرتا ہے. جو اسباب تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھے ہیں، ان اسباب سے وہ چیز وہ حاصل کرے گا. حرام کا ہوگا تو حرام ذریعے سے جائے گا، حلال کا ہوگا تو حلال ذریعے سے. تو یہ سنت سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے عقلی دلیل سے نہیں ہے، عقلی دلیل کیا ہے؟ حالانکہ عقلی دلیل کی ہم کو ضرورت ہے نہیں ضرورت، ہمارا ایمان کتاب و سنت پر ہے، عقلی دلیل نقلی دلیل پر، لیکن عقلی دلیل بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عقلی دلیل بھی ذکر کی ہے، اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیا کیونکہ ہم کھانے کے بغیر پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور کھانے اور پینے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو پھر رزق ہم کو کس نے دیا؟ اللہ نے. عقلی بات ہے بھائی، کھانے اور پینے کے بغیر ہم جی سکتے ہیں، کھانا اور ہوا کے بغیر جی سکتے ہیں، پانی کے بغیر نہیں جی سکتے. ہوا کو، پانی کو، کھانے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو پھر رزق دینے والا ہمارا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہوا نا. اب ایک دلیل بھی دیکھیے، سورہ واقعہ پڑھیے، بہت خوبصورت دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں افرائیتم ما تحرثون، اس چیز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم بولتے ہو، جو تم زمین میں ڈالتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو. تم تزرعون، تم اگاتے ہو اس کو. ہر کسان کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں میں اگاتا ہوں. کہے گا کیا؟ نہیں، وہ ڈال کے چلا آیا. اگاتا کون ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ سوال ہے، عقلی دلیل ہے نا. تزرعونہ ام نحن الزارعون. اچھا ایک بات، لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہتے تو اس کو حطام ریزہ ریزہ بھی کر سکتے تھے. فظلتم تفکرون، تم باتیں بناتے رہ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی کھیتی برباد ہو جاتی ہے، انسان سب کچھ کیا، کھیتی برباد ہے. اب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا یہ ہے، یہ کیا ہو گیا، سر پکڑ کے بیٹھے کیا ہو گیا. اگر تم ہی کرتے تو صحیح کر لو، ہے کہ نہیں؟ عقلی دلیل. اس کے بعد انا لمغرمون بل نحن محرومون، کہ کہیں گے ہمارے اوپر تاوان لگ گیا، بل نحن محروم، ہم محروم کر دیے گئے. یہ انسان کی کلمات ہیں مصیبت کے وقت جو قرآن حکیم نے ذکر کیے. اس کا کیا؟ افرائیتم الماء، دوسری نعمت، افرائیتم الماء الذی تشربون، اس پانی کے بارے میں ذرا تمہارا کیا خیال ہے جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ، کیا تم اسے اتارتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارتے ہیں. مزن کہتے بادل کو. انتم انزلتم من المزن، تم اسے بادل سے نکال کر لاتے ہو یا ہم اتار کر لاتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ کوئی آدمی نہیں کہتا کہ میں بادل سے پانی اتار کر پیتا ہوں. کون اتارتا ہے بادل سے؟ اللہ تعالیٰ. لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس کو کڑوا کسیلا بنا دیتے، زہریلا بنا دیتے، لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں. فلولا تشکرون، کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اب دیکھیے پانی ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن، بنیاد ہے، ایک اصل ہے جس پر ساری چیزیں چل رہی ہیں. آج انسان جتنے مشروبات، ڈرنکس بھی رہا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ڈرنکس بنا رہی ہیں. ڈرنکس کے اندر مشروب جو پینے والی چیز ہوتی ہے، کس سے بنتا ہے؟ پانی سے تو بنتا ہے. اللہ پانی ختم کرے، ساری کمپنیاں ختم، ساری معیشت اب کچھ چل پائے گا؟ کمپنی یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، جو تم پیتے ہو نا، اگر مختلف قسم کی شربت، مختلف قسم کی لذیذ شربت پیتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ اور سورہ ملک پڑھیے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آخری آیت کس کو یاد ہے؟ پڑھیے آپ، سورہ ملک کی آخری آیت. سورہ ملک کس کو یاد ہے؟ وَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، سے پہلے کیا ہے کہ یہ جو تم میٹھا میٹھا پانی پیتے ہو نا، اگر اس کو، اس کا لیول زمینی سطح سے اس کو اللہ تعالیٰ نیچے کر دے تو
کون ہے جو تمہارے لیے میٹھا پانی لے کر آئے؟ کون ہے تمہارے لیے جو میٹھا پانی لے کر آئے؟ تو یہ عقلی دلیل بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے۔ اب اسی طرح پہلے مسئلے میں دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حمل کہتے ہیں بے مقصد نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ایک ہے۔ اب اس پوائنٹ پر آئیے، اس نقطے پر آئیے کہ یہ سب جانتے ہیں، سب مان رہے ہیں، ہے نا، جیسے تیسے مان رہے ہیں، لیکن مطلب وہاں پر آ جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے ہم کو پیدا کرنے کا؟ کھڑے ہو کر سوچئے کہ کیا مقصد ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کا بھی علم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ بے مقصد کون ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن جو با مقصد اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ انسان ہے، اور اس مقصد سے انسان ہٹتا ہے تو وہ جانور کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، حیوان کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی نے اپنے جانور کو مارا۔ کیا کیا؟ مارا۔ پہلے کی دور کی بات کریں تو جانور بولنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ بولنے لگا۔ اس نے کہا تم مجھے مارتے ہو، ہم مار کھانے کے لیے پیدا نہیں کیے گا، ہم مار کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم تو کھیتی باڑی سواری کے لیے پیدا کیے، تم مارتے کیوں؟ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا سچ ہے، سچ ہے، یہ بات سچ ہے۔ فوراً یہ نہیں کہا کہ ارے جانور بھی بولنے لگتا ہے کیا؟ اور اس روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جانور کو یہ معلوم ہے کہ میں کس لیے پیدا کیا ہوں، انسان ایک ایسے مخلوق ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں کس لیے پیدا کیا ہوں۔ جانور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ میں کھیتی باڑی کے کام آؤں، میں سواری کے کام آؤں، اور کوئی مجھے مارتا ہے اور مجھ پر ظلم کرتا ہے تو اس لیے میں نہیں بنایا ہوں۔ ایک انسان ہے جس کو خود نہیں معلوم کہ میں کس لیے پیدا کیا، کتنے انسان جس کو معلوم ہے کہ کس لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں چھوڑا ہے۔ اب دلیل دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں چھوڑا، اس کی دلیل سنیے۔ اب یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی دلیل سمعی دلیل سنیں گے۔ کون سی دلیل؟ سمعی دلیل۔ سمعی دلیل کسے کہتے ہیں؟ سمعی دلیل جو کتاب و سنت میں ہو، یعنی قرآن و حدیث۔ اب یاد کریں گے، یاد رہے گا۔ کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، کیا کتاب و سنت کو کیا کہتے ہیں؟ سمعی دلیل یا پھر نقلی دلیل۔ ٹھیک ہے، میں نے پورا سمجھایا۔ سمع کا مطلب کان، جو سناتے ہیں، جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، ایسی مجھے کسی نے سنایا، ان کو کسی نے سنایا، ان کو کسی نے سنایا۔ ہمارے اساتذہ جو ہے ہماری پوری چین ہے، ہم بغیر چین کی بات نہیں کر رہے کوئی چیز، ہم سیکھ کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، چین ہے پوری، ہمارے پاس سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔ تو اسی طرح یہ سنتے سنتے ہمارا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو سمعی دلیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن ہمیں سمعی تک سن کر پہنچائے گا۔ تو سمعی دلیل سنیے، سورہ المؤمنون کی آیت، دو آیتیں 115 116۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا عبثاً، تو پیدا کرنے کا تو مقصد معلوم ہو گیا، عبثاً بیکار، بے مقصد، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔ سبحان اللہ، ابتدا اور انتہا دونوں بیان کر دی گئی۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہ ابتدا ہو گئی، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے، نہیں آؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ تم نے سوچ رکھا ہے نا۔ تو ابتدا اور انتہا، اسٹارٹ ٹو اینڈ، دونوں بیان کر دی گئی آیت میں، یعنی کہیں سے آئے بھی ہو اور کہیں جاؤ بھی۔ 6 سوالات ایسے ہیں جس کا جواب تلاش کرنے میں دنیا حیران ہے ہی نہیں دنیا کے پاس جواب۔ دنیا میں کسی کے پاس کا جواب، انسان کہاں سے آیا ہے، نہیں ہے انسان کے پاس جواب۔ انسان کے پاس کا جواب، دنیا کے پاس کا جواب نہیں ہے۔ یہ جواب صرف قرآن حکیم دیتا ہے، وہی سوال کرا ہے، اور جائے گا کہاں، یہ دنیا کے پاس بھی جواب نہیں ہے، یہ جواب قرآن حکیم دیتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين، اور هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سورہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ سورت تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس سورت کو تلاوت کرتے تھے دوسری رکعت میں۔ هل اتى على الانسان، انسان پر ایک وقت ایسا آ چکا ہے، من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، جو کوئی ذکر کرتا وہی تم بھی کچھ ہو۔ ٹھیک ہے، لم یکن شیئا مذکورا، تو یہ انسان کی ابتدا ہے کہ انسان پہلے ایسا تھا کہ کوئی ذکر نہیں کرتا۔
ٹھیک ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے. فتعالى الله الملك الحق, بہت بلند ہے اللہ الملک جو بادشاہ ہے, الحق اور حقیقی بادشاہ ہے. لا الہ الا هو, ان کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. تو اس کے بعد دیکھیے دوسری آیت سورہ قیامہ پڑھی آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یوں ہی آیا اور چلا گیا, یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا وہ منی کا نطفہ نہیں تھا یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے, ثم کان علقۃ, پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا, خون کا لوتھڑا بنا, فخلق فسوى, اس سے پھر پیدا کیا گیا, برابر کیا گیا, فجعل منه الزوجین الذکر والانثى, اور اس سے دو جوڑے بنائے, ایک مرد ہے ایک عورت ہے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى, اور کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ ارے جب تھے نہیں تمہارا وجود بیٹا, تب تو تم ہو, تمہارا وجود دوبارہ نہیں لیا جائے گا. کتنی صاف ستھری واضح دلیل ہے. ایک چیز تھی نہیں, اس کو بنایا گیا. اب ایک چیز جب آ گئی ہے تو اس سے کوئی چیز نہیں بن سکتی, اس کو دوبارہ نہیں لایا جا سکتا, ریکور نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے اس کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کیا؟ جس کی ختم ہونی ہے اس کی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, سوائے ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کبھی سڑتا گلتا نہیں, کبھی سڑتا گلتا نہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی ریڑھ کی ہڈی کا جو حصہ ہے وہ آپ سائنس میں پڑھ لیجئے, اسی سے انسان دوبارہ کھڑا ہوگا, اسی سے دوبارہ. اور بولتے وہ حصہ ایسے ہے کہ اس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ انسان کون تھا. ڈی این اے پورا پتہ لگایا جا سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے بتا کے چلے گئے. آج انسان کھوج کر رہے تو بہت بڑی تیر مار لیا, تیر نہیں مارا کوئی بھی نہ. آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ وہاں تک پہنچے, وہ حقیقت پہلے سے موجود تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتا دی. ٹھیک ہے, آج انسان اس پوائنٹ پر پہنچ رہا ہے تو کوئی ترقی نہیں کی. ہم جو ترقی بات بول رہے ہیں, ترقی یافتہ دور, ترقی یافتہ دور کون تھا؟ وہی دور تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. ہم تو تنزلی کی طرف ہے, ہم تو پستی میں پیچھے جا رہے ہیں, ہم پیچھے. آگے وہی ہوتے, ایڈوانس دور تو وہی تھا, وہ اتنا ایڈوانس دور ہو گیا. اپ ٹو ڈیٹ دور, اپ ٹو ڈیٹ دور نہیں ہے یہ تو پہنچ رہے ہیں ابھی, وہ سب تو پہلے ہی مسلم ہے, حقیقت ہے وہ. تو کیا کہا الیس ذلک بقادر, کیا اللہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے؟ تو آپ سوچئے روح کا مل جانا, روح کا اس میں آنا جانا, یہ یوں ہی ہے. آپ صرف آئے دنیا میں, کھائیں پیئیں گھومیں موج مستی بس, اور کچھ نہیں. ایک مقصد کے تحت, ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا. اب یہ دیکھیے ہم نے یہاں پر کون سی دلیل ذکر کی؟ سمعی دلیل نا, اللہ نے سوالی انداز میں. اب دیکھیے عقلی دلیل کہ اس بشریت کا یعنی انسانوں کا جو وجود ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ زندگی گزارے اور فائدہ اٹھائے جیسے جانور پیدا ہوتے ہیں, چلتے کھاتے پیتے اس کے بعد ختم ہو جاتے. کوئی اس پر دھیان دیتا ہے؟ فلاں جگہ ایک جانور مر گیا, ایک گائے مر گئی, ایک جانور مر گیا, سب سو منا رہے بیٹھ کر. سب جانتے ہیں مر گیا, آیا تھا مر گیا, اس کا کون سا مقصد. لیکن کہیں انسان مرتا ہے تو شوق میں آتا ہے. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا, بہت غم زدہ ہوتا ہے کہ کیسے چلا گیا. اس کا مطلب یہ عقل میں آنے والی چیز ہے کہ انسان کسی کو بھی پوچھے کیا قیامت ہوگی, آپ کا وجود بتاتا ہے کہ قیامت ہوگی, آپ کا وجود بتاتا ہے کہ آپ سے حساب لیا جائے گا, آپ کا وجود بتاتا ہے کہ آپ سے حساب ضرور لیا جائے گا. ہم آپ کو ایک قلم بھی دے دیتے ہو, بتانا پوچھتے کہ آپ نے اس سے لکھا کہ نہیں لکھا, کیوں لیا تھا قلم, آپ نے کیا کیا اس قلم کا, 1000 بار پوچھ لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا معمولی سا قلم اور اتنا بڑا وجود دے دیا گیا, اور کتنے مراحل طے کر کے انسان دنیا میں آیا, اور پھر یوں ہی بغیر مقصد کے, بغیر مقصد کے گھوم رہے ہیں لوگ, کوئی مقصد نہیں ہے, جی رہے ہیں ایسے ہی. اسی لیے روح پریشان ہے انسان کی, اس لیے لوگ ڈپریشن میں ہیں, اسی لیے لوگ مختلف قسم کی دل کی بیماریوں میں, اسی لیے مختلف قسم کی دماغ کی بیماریوں میں ہیں. یہ اسی لیے تو یہ اللہ کی حکمت کے ہی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بنائے اور بغیر کسی حساب و کتاب کے اس کو یہی چھوڑ دے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے, اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا.